خادم کو بھائی انیس کو تیرے پوتر لہو میں چھپاتا ہوں، تیری برکت، تیرا مسا ان کے لیے مانگتا ہوں، جب یہ بولیں تو زندگیاں تبدیل ہوں، ان کے دلوں پر چوٹ لگے، اور خدا وہ تیری راہوں کی طرف گامزن ہو، وہ تیری طرف آئیں اور تیرے کلام کی باتوں کو، اس کی صداقتوں اور سچائیوں کو اور گہرے طریقے سے سمجھ سکیں۔ خداوند دیکھ تیرے کلام میں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، سو خدا تجھ سے منت کرتے ہیں زندگیاں الومنیٹ ہوں، بابرکت ہوں، تاکہ تیرا یسوع نام جلال پائے، یسوع کے نام میں آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، خدا کی محبت یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو کسی بھی لمحے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ جب ہم گنہگار تھے اور ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا نجات کیا ہے، انسان گناہ کی قید میں ہونے کے باوجود بھی اپنی پوزیشن کو سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ قید میں ہے۔ خدا نے یہ انتظام کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا تاکہ انسان نجات پائے، اور پھر یسوع مسیح جب آسمان پر جانے کو ہیں، انہوں نے انسان کو، خاص طور پر میں یہ کہوں گا کلیسیا کو، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ کہا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تمہیں دیے جاتا ہوں، اور وہ مددگار آج بھی کلیسیا میں رہ کر اور شخصی طور پر ہر ایماندار کی زندگی میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے ساتھ گہری واقفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی غرض سے ہم نے یہ مناسب جانا کہ یہ چند ایک ساتھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ پاک روح کی شخصیت کو صحیح طور پر سمجھ پائیں۔ اور میں چاہوں گا کہ خدا کے خدام آج اسی حصے میں ہماری رہنمائی کریں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا ریورنڈ مورس بشیر صاحب سے جانیں گے۔ سر پلیز، آپ روح القدس کو ہم آج بھی اس طرح سے سمجھ نہیں پائے ہیں، چرچ کے پاس وہ پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو روح القدس کی ہونی چاہیے۔ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا یا خدا کے برابر تو سمجھتے ہیں، لیکن روح القدس کو ہم اس طرح سے ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ پلیز ہماری مدد کیجئے گا اور ہمیں سمجھائیے گا کہ روح القدس کس طرح سے تثلیث کا تیسرا قانون ہے اور ایک مکمل شخصیت بھی ہے اور برابر بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر انیس۔ فرسٹ آف آل میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس انیشیٹو کو کلیسیا پاکستان میں برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، جو یہ ٹیچنگ کا شروع کیا گیا پروگرام، تھینک یو۔ یہ بہت ضروری ہے، چونکہ پاکستانی چرچ اور بالخصوص پینٹیکاسٹل حلقوں میں روح القدس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں، مجھے شخصی تجربہ بھی ہوا، لوگ روح القدس کو پاور سمجھتے ہیں، جی جی، جبکہ کلام کہتا وہ ایک پرسن ہے۔ بالکل ایسا۔ اٹس ناٹ پاور، ہی از اے پرسن۔ تو میں نے دیکھا جو لوگ اس کو پاور سمجھتے ہیں، وہ پھر اس کو ایک پاور کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس پاور کو استعمال کرنا چاہیے۔ شمعون جادوگر جو تھا وہ یہی تھا، پانی کا بپتسمہ لے لیا، ایموشنل اس کا ایکسپیرینس ہوا، اس نے لکھا ایمان بھی لایا، بپتسمہ بھی لے لیا، لیکن اس کے اندر روح القدس کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ یہ اس سے بھی بڑی پاور ہے جو میرے پاس تھی، کہ میں اس سے اگر اس کو استعمال کروں گا تو لوگوں کو اور زیادہ امپریس کروں گا۔ تو جو لوگ تو روح القدس کو پاور سمجھتے ہیں، وہ روح القدس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کمانڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جی، جو لوگ روح القدس کو پرسن سمجھتے ہیں، پھر روح القدس ان کو استعمال کرتا ہے، آمین، پریز دی لارڈ۔ پھر وہ اس کی فیلوشپ میں۔ اور خدا کا کلام واضح طور پر پہلی بات کہ روح القدس ہے کیا، ہے کون؟ جی، اب تثلیث کی بات کریں جس پر مسیحی ایمان کی بنیاد، مضبوط بنیاد کھڑی ہے، جی، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو روح القدس بالکل اسی طرح جس طرح بیٹا ہے، باپ ہے، وہ اپنی ذات میں مکمل خدا ہے، آمین، ہولی اسپرٹ۔ بے شک۔ اور روح القدس صرف 35 کوس سے شروع نہیں ہوتا، غیر زبانوں سے شروع نہیں ہوتا،
یہ پیدائش کی کتاب پہلے باب کی دوسری آیت سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیات تک آمین، پوری بائبل میں آپ روح القدس کا کام اور اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور وہ کریشن میں دیکھیں، وہ خدا کے ساتھ ہے، خدا باپ بیٹا روح القدس. یہ اگرچہ ٹرینٹی لفظ اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے، یہ بائبل میں نہیں، لیکن ٹرینٹی کی جو نیچر ہے، جو خدا کا مکاشفہ ہے، وہ ہم باپ بیٹے اور روح القدس میں ہی سمجھ سکتے ہیں. جی. تو روح القدس جو ہے، پہلی بات وہ تثلیث کا اکنوم ہے. جس طرح باپ ہے، بیٹا ہے، سیم اسی طرح روح القدس ایکول ٹو گاڈ ہے اور وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ. اور صرف یہی نہیں، آپ یسوع مسیح کے بپتسمے پر بھی دیکھیں. جی. جو لوگ اس کو، تو مسیح نے بپتسمہ لیا، آسمان سے آواز آئی، روح القدس نازل ہوا، اس پر ٹھہر گیا یسوع مسیح پر. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور سب سے اتھینٹک جو حوالہ ہے اعمال 5ویں باب میں، حننیہ سفیرہ کے واقعہ میں، تو پطرس نے کہا کہ تم نے کیوں روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولا، اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا تم نے خدا سے جھوٹ بولا. یعنی یہاں واضح طور پر ہمیں یہ ٹیچنگ ملتی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ خدا ہے. دوسری بات، روح القدس ایک پرسن ہے، ناٹ اے پاور. اس لیے ضروری ہے روح القدس کی شخصیت کو ہم سمجھیں کہ وہ ہماری زندگی میں وہ پاور نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. وہ پاور کا منبع ہے، اوریجن ہے. وہ روح پاور دینے والا ہے، امپاور کرتا ہے. اور وہ دوسرا مددگار ہے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے اندر رہے، ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کریں. اور تمام وہ کوالٹیز جو ایک شخص کے اندر ہوتی ہیں وہ روح القدس کے اندر وہ بولتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، وہ ایک پرسن ہے. تو یہی ایک مسیحی زندگی میں روح القدس کو سمجھنا، جتنا زیادہ آپ روح القدس کو سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اس کی فیلوشپ کو انجوائے کریں گے. بے شک. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. تو دو چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی، پہلی بات روح القدس خدا ہے، دوسری بات ہی از اے پرسن ناٹ پاور. پریز دی لارڈ. سو بڑی زبردست بات خدا کے خادم نے آپ سے شیئر کی ہے. خاص طور پر خدام کو میں یہ کہنا چاہوں گا، روح القدس پاور ہے، یعنی ہمیں اس سے استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے کہ وہ ہمیں استعمال کرے. ہم اس کے ہاتھ میں استعمال ہوں، اس کی قوت کے زیر اثر رہ کر، پھر ہم وہ کام کر سکیں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، جو بلاوا ہمارے پاس موجود ہے. آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جاننا چاہیں گے. سر پلیز، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ روح القدس خدا ہے، ہم خدا کی ذات کو یہ دیکھتے ہیں وہ ہمہ گیر ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے. روح القدس کی ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو روح القدس بھی کیا ہر جگہ موجود ہے؟ اور جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ، اس نے کہا کہ وہ تم میں آ کر رہتا ہے، ان ڈویلنگ کی بات ہم کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا دونوں کو کلیئر کیجئے گا. خدا ہر جگہ موجود ہے، روح القدس ہمارے اندر موجود ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ جی، پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم جو ہے وہ کر رہے تھے، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم روح القدس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. جی. کیونکہ جتنی زیادہ ہماری مینٹل کلیئرٹی ہوگی، چیزوں کو ہم زیادہ بہتر سمجھیں گے، ہمارا مائنڈ، ہماری سوچیں ڈیلوژنل نہیں ہوگی، اتنا ہی زیادہ بہتر طریقہ سے ہم خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی. ہم پر ایک الزام بھی لگتا ہے، اور الزام یہ ہے کہ ہم 3 خداؤں کو جو ہے وہ مانتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن خدا کا کلام بڑے کلیئرلی اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم 3 خداؤں کو نہیں، ہم ایک خدا کو مانگتے ہیں. اور ہم ایک مونوتھیسٹک سوسائٹی ہیں جو ایک خدا پر
جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں اور ہماری اپروچ بھی یہی ہے. اب کیونکہ جو خدا ہے وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے, ہی از کریٹر گاڈ, اور جب وہ کریٹر ہے اس نے ہر چیز کو بنایا ہے, ہر چیز کو اس نے بلڈ کیا ہے, تو وہی ہر جگہ پر بھی موجود ہے. جی کیونکہ اصل میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو بات چیزوں کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ کس سے نکلی ہیں, کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے نکلی ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھ کر پیچھے کو جانا شروع کریں, جیسے ہم اپنی ارتھ ہے, زمین کو دیکھتے ہیں, تو یہ ایک گلیکسی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہ گلیکسی ایک بڑے یونیورس کا حصہ ہے. تو اگر ہم اور پیچھے جاتے جائیں گے تو ایوری تھنگ, وہ سب کچھ ضم ہو جائے گا صرف اور صرف خدا کی ذات. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ایوری ویئر, بیکاز وہ قادر مطلق ہے, اس نے ہر چیز کو بنایا ہے, وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اب خدا کی جو حضوری ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے, یہ اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ یونیورسل ٹرم ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بات 100% ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے. خداوند کا کلام بھی اس بات کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. میں ایک دو حوالہ جات ضرور پڑھنا چاہوں گا. سو اس بات کو خداوند کے کلام میں بھی جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خدا کا بندہ داؤد ہے وہ زبور 139 کے اندر بڑی پیاری بات کہتا ہے, لکھا ہے کہ اس کی 8ویں آیت سے جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں, بلکہ میں 7ویں سے شروع کرتا ہوں. لکھا ہے, میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں, یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں. اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے, اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے. اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا. اگر میں کہوں یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی. اب اصل میں وہ یہ بات کر رہا ہے, چاہے آسمان کی بات کریں, پاتال کی بات کریں, سمندر کے پر لگا کر کہیں چلا جاؤں, وہ ہی از بیسکلی ریفرنگ, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. ہم اس کی حضوری سے کہیں نکل نہیں سکتے. کسی شخص نے کسی بندے سے پوچھا کہ ہمیں تو خدا کہیں نظر ہی نہیں آتا, گاڈ از نو ویئر. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی, تو اس نے کہا کہ اگر آپ کسی دیوانے سے یہ بات پوچھیں, جو خدا کا دیوانہ ہو, جس کو خدا کا پتہ ہو, کسی دیوانے سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا مجھے خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے, ہر طرح سے موجود ہے, اور اس کی جو پریزنس ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ کام کرتی ہے. اب جب وہ سب جگہ پر موجود ہے تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اب جب وہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا, ان سے بات کرتا, اوورآل سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے, ہی از ایوری ویئر. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی حضوری کا ایک محور بنایا, جو اس نے موسیٰ کو جو ہے وہ ٹیبرنیکل کا ایک پورا ڈیزائن دیا, اور وہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ اس کی حضوری کا مظہر تھا, جہاں پر لوگ یہ دیکھتے تھے کہ خدا موجود ہے, اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے. خدا وہاں ان سے بات چیت کرتا تھا. اس سے پہلے بھی ہمیں بہت سے ریفرنسز ملتے ہیں, بٹ میں اس کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم وہ بات سمجھ پائیں جس طرف ہم جانا. اچھا پیسہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر اس بات کو کیجیے گا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. سو کہیں نہ جائیے, آپ زبردست باتیں سیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور میرا ایمان ہے کہ آج ہونے والی باتیں آپ کے لیے باعث برکت ہو رہی ہیں, اور ابھی آگے اور بہت کچھ موجود ہے. اس لیے بڑے دھیان سے خدا کے خدام کو سنیے تاکہ آپ روح القدس کی خوبصورت تعلیم کو حاصل کر سکیں. جی بھائی صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جی پریز دی لارڈ. اب یہ ہے کہ خدا نے اس کو اپنی حضوری کا ایک مظہر ٹھہرایا کہ لوگ وہاں جب انہوں نے خدا کو دیکھنا ہے, اس سے بات کرنی ہے, ملاقات کرنی ہے, تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ جاتے تھے, اور خدا بھی بات کرتے. اس سے پہلے بھی ہمیں کوہ سینا پر بھی ایک واقعہ ملتا ہے جب خدا بات چیت کرتا ہے اپنے لوگوں سے, اور وہ اپنے بندہ کو اوپر بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے.
اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ خدا نے وہاں پر اپنی حضوری کا مظہر جو ہے وہ ٹیبرنیکل کو ٹھہرایا ہے. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں، روح القدس کی بات کرتے ہیں، تو obvious ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو خدا باپ ہے، بیٹا ہے یا روح القدس ہے، ان میں کوئی کیٹیگریز ہیں، جی کوئی اوپر ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہاں ہے، جی، کوئی سیکھنے اوپر والی. ہے کوئی نیچے ہے. کیونکہ اکثر اوقات لوگ یہی سمجھتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، تو وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہم روح القدس کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی بالکل نارمل، اور تھوڑا سا ہم اس کو نا کیجول بھی جو ہے وہ لیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو روح القدس کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے پاس صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات ہے کہ یہ تثلیث کے جو ہیں وہ تینوں اقنوم ہیں اور بالکل برابر ہیں. خدا پرانے عہد نامہ کے اندر بھی اور نئے عہد کے اندر بھی وہ روح القدس کے وسیلہ سے سارا کام کرتا رہا. لیکن نئے عہد نامہ میں اس کی جو ہے وہ بڑی زبردست ایک ایگزسٹنس ہمیں ملتی ہے. جیسے خیمہ اجتماع کے اندر وہ موجود تھا، لیکن اگر ہم اعمال کی کتاب دیکھیں نئے عہد کے اندر تو ہمیں ایک میں ضرور پڑھنا چاہوں گا. اعمال 7 باب کے اندر یہ بات بڑی واضح طریقے سے لکھی ہے، اور یہ واقعہ ہے جب استفنس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے. سنگسار کرنے سے پہلے وہ اپنا واعظ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، وہ کلام سنا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہے. 28ویں آیت جو ہے وہ پڑھوں گا. لکھا ہے لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، چنانچہ نبی کہتا ہے خداوند فرماتا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے یا میری آرام گاہ کون سی ہے. اب میں یہاں پر یہ واضح ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے خدا جو ملاقات کیا کرتا تھا یا جو موجود تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے وہ یہ ٹرم موجود ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. لیکن کسی اسپیسیفک پرسن سے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے پاس پرٹیکولرلی بلاتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا، یا وہ جس کو مظہر جیسے خیمہ اجتماع کی بات کی اس کو ٹھہرا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں پر خدا جو ہے وہ موجود ہے اور اسی پرٹیکولر جگہ پہ وہ آپ کو ملے گا. لیکن نئے عہد میں یہ بات نہیں ہے، جس کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نئے عہد میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ اب سے آنورڈ باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. اب وہ وہاں نہیں ہے. وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس پر پتھر باقی نہیں رہے گا. تم جو ہیکل کی بڑی بات کرتے ہو، یہاں کچھ چیز باقی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان بلڈنگز، وہ چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ آپ میں ہے. اور خدا کی حضوری اگر ہم روح القدس کی انڈویلنگ جس طرح سے آپ کا سوال ہے اس کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے یہ ریلیشنل بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے. جب وہ آپ میں رہتا ہے، پرٹیکولرلی کسی شخص کے اندر رہتا ہے. اب وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں، بلڈنگز میں نہیں ہے. گو کہ وہ جگہ ضرور ہے، جیسے ہماری عبادت گاہیں ہیں، وہ جگہ ضرور ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ وہیں پر وہ ہی ڈویلز ان اس، وہ ہمارے اندر رہتا ہے. اور پولوس جو ہے وہ کرنتھیوں کو لکھتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے. 3 باب کے اندر لکھا ہے اس کی 16ویں آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا. اب یہ بات سمجھنی ہے. آج بھی یہ مسکنسیپشن لوگوں کے اندر موجود ہے، یہ پرابلم موجود ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا تو سب جگہ موجود ہے، ہمیں کون سی اسپیشلی ایسی چیز چاہیے کہ وہ ہمارے اندر ہی رہے کہ ہمارے اندر موجود ہو. لیکن خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. اور اعمال کی کتاب میں ہمیں بھی ملتا ہے کہ روح القدس نازل ہوگا. نازل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کسی چیز کا اترنا، نہ صرف اترنا بلکہ پڑاؤ ڈال دینا، وہ وہاں پر رہنا، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب میں آخری بات کرنا چاہوں گا، اس میں یہ ہے کہ جب یہ روح القدس آپ کو ملا ہے، آپ کے اندر رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو یہ کیوں ملا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ موجود کیوں ہے؟ اس سے آپ نے اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ قرآن کے کلام میں پطرس بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اپنے خط کے اندر لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ ہم برگزیدہ نسل شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں، ہم خدا کو ریفلیکٹ کر سکیں. ہم روح القدس سے اس لیے بھرے گئے ہیں کہ ہم اس کو ریفلیکٹ کر سکیں، اپنی زندگی میں خدا کو ظاہر کر سکیں. دیکھیں، صرف ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم روح القدس سے بھر گئے ہیں اور زور سے تالی مار دینا، بڑے جوش سے ہاتھ ہلا دینا، یا جمپ کر کے چھلانگے مار کے ورشپ کر دینا،
अच्छी बात है, मैं वो कहता हूँ कि ये भी एक जोश की निशानी है, लेकिन ये ही सिर्फ बात नहीं है। द रियल थिंग इज कि रूह का फल आपके अंदर मौजूद हो, आपके अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, नेकी, हिलम, परहेजगारी जो है वो आपके अंदर मौजूद हो, उसकी सिफात आपके अंदर मौजूद हो, मोहब्बत आपके अंदर मौजूद हो। और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। सो ओवरऑल सिनेरियो में हमें इस बात को समझना है कि वो हर जगह मौजूद है। और उसके बाद नए अहदनामा में खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी ने और रुल कुद्स के नसूल ने इस बात को ज़बरदस्त कर दिया है कि अब वो हम में रहता है। ही इज़ आवर पर्सनल सेव, इसलिए तो उसको पर्सनल, ये टर्म मुझे पर्सनली तौर पर बड़ी पसंद है कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ना कि वो मेरा शख्सी निजात है, तो इसका मतलब है ही इज माय पर्सनल सेवियर। मेरा रुल कुद्स के साथ जितने उसको कबूल करते हैं उनका रुल कुद्स के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है। सो वी हैव टू ग्रो इन दैट। और रूह के होने का पर्पज यही है कि वो आपके साथ फेलोशिप करे, आपके साथ मुलाकात करे और आप उसके अंदर ग्रो करते चले। आमीन आमीन। ज़बरदस्त बातें खुदा के खादिम से आपने सुनी है और उन्होंने एक बहुत तवील तालीम को, टीचिंग को बहुत मुख्तसर करके आप लोगों तक पहुंचाया है। और मैं दुआ गो हूँ खुदा पाक रूह ये तौफीक बख्शे आपको कि आपके जहन में, आपके दिल में ये बातें रह जाएं, आप समझ पाएँ। अजीज़ों, खुदा के रूह का मुकाशफा, पाक रूह के ताल्लुक़ से समझना, इस भेद को जान जाना, ये इस ज़मीन पर आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारा फोकस बिजनेस या किस तरह से हम ऊपर जाएंगे, सरफराजी हासिल करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने बातिन को, जिस तरह से अभी हमने कुरिन्थियों के ख़त में पढ़ा है, अपना बातिन उसके मक़दिस के तौर पर पेश कर सकें और वो पाक रूह हम में आकर बस जाए। और जिस दिन ये हो जाएगा, आप इस ज़मीन पर कामयाब हो जाएंगे, सरफराज कर दिए जाएंगे, आप आगे बढ़ना शुरू होंगे, मज़ीद जानेंगे खुदा के खुदाम से। मैं खुद बहुत बरकत पा रहा हूँ और मेरा ईमान है कि आप भी बरकत पा रहे हैं। खुदा के खादिम की तरफ बढ़ेंगे और एक और ख़ूबसूरत बात उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी पास्टर इमरान बात कर रहे थे, रूह का फल हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़रूरी है। सो सर प्लीज़ इस बात को भी सिखाइएगा, रूह का फल ये आता कहाँ से है? नेमतें तो हमें खुदा से मिल जाती हैं, रूह का फल किस तरह से हमारी ज़िंदगी में जन्म ले सकता है या हम फलदार हो सकते हैं? और फिर साथ ही साथ इस बात में भी मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्या ये कहा जा सकता है कि रूह का फल जिस्म की ख्वाहिशों या जिस्म के कामों के ख़िलाफ़ हमारी मदद करता है? थैंक यू सो मच, वेरी बेसिक क्वेश्चन। जी सर। क्योंकि पहली बात तो समझनी है कि रूहुल कुद्स एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो खुदा ने हमें दिया है। आमीन। उसका मकसद क्या देने का, ठीक है। अभी पाजी साहब ने बड़ा अच्छा कि वो हमें सुकूनत करता है। तो चेंज क्या आया एक्चुअली हैकल में, टेंपल में, जब यीशु मसीह ने जान दी तो ऊपर से हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। तो पाक तरीन मकाम जो था, जहाँ शिकायना ग्लोरी, खुदा की प्रेजेंस थी, एक्चुअली सिम्बॉलिकली मैसेज ये था कि खुदा की ड्वेलिंग प्लेस अब तब्दील हो गई है। वाह। अब वो एक कमरे में नहीं रहा, अब उसकी ड्वेलिंग प्लेस, उसका चर्च, उसकी कलीसिया, उसके लोग बन हाथ चुके के हैं। बनाए हुए घरों से मूव करके। यस। तो हैकल वालों ने क्या किया होगा, उन्होंने नया पर्दा ला लिया होगा। ये मजहब है। जी बिल्कुल, वो मजहब है, बिल्कुल सही सही। तो चेंज क्या आया होगा, पर्दे का ही। मैसेज को वो नहीं समझे। आज हैकलें भी हैं, बड़ा कुछ है मजहब, लेकिन असल अंडरस्टैंडिंग जो रूहुल कुद्स के बारे में है, ये जानना ज़रूरी है। अब देखें, रूहुल कुद्स की बात हो रही थी, 3 चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है जी। क्रिश्चियन इलाहियात में। पहला है रीजेनरेशन, जिसको हम नई पैदाइश कहते हैं। ठीक है। दूसरा है सेंटिफिकेशन, जिसको पाक होने का अमल हम कहते हैं।
तीसरा है ग्लोरिफिकेशन, वाह, जलाल याफ्ता होने का, जलाल मुकम्मल पाने का जो अमल है। तो रूहुल कुद्स का काम कब और कैसे शुरू होता है? ये इन ड्वेलिंग, पाक रूह के फलों पे हम आते हैं, चूंकि पाक रूह जी के जी, फल ठीक है, ठीक है, रूहुल कुद्स की इन ड्वेलिंग, जी, वो पाक रूह प्रोड्यूस करता है, रूहुल कुद्स वो प्रोड्यूस करता है। वाह। जिस्म के काम है वो जिस्म प्रोड्यूस करता है, और दोनों बड़े विजिबल है। मैं इस पे भी आता हूँ, लेकिन बुनियादी बात जो समझने की ज़रूरत है कि रूहुल कुद्स की इनड्वेलिंग का आगाज़ कब होता है, वो कब हमारे अंदर आता है, ताकि हमें सेंटिफाई करना शुरू करे, जी, हमारे दाग धब्बे झुर्रियाँ ख़त्म करके हमें उस दुल्हन की तरह जो जलाली है, जिसको लेने के लिए मसीह आने वाला है, उस मेयार पर, उसको उसमें तब्दील करें। तो पहला आगाज़ जो है ये रीजनरेशन से, नई पैदाइश के अमल से शुरू होता है। अब नई पैदाइश क्या है? ये इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल है इसको समझना। यर्मिया कहता है इंसान का दिल लाइलाज है, यानी इंसान की जो सृष्ट है उसका दिल है लाइलाज है। वो यहाँ तक कहता है कि हबशी अगर अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके, तो तुम जो नेक बदी करने के आदी हो नेकी कर सकोगे। अब इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल क्या? वो नेकी करना चाहता है, बदी पर गलबा पाना चाहता है, लेकिन बदी जो है वो गुनाह आलूदा सृष्ट जिसका वो गुलाम है, जिसके वो कब्जे में है। वाह, ये जो हम कहते हैं ना, ये शराब पीता है, ये इसने कत्ल किया, ये गालियां निकालना, ये बिहेवियर्स हैं, ये गुनाह नहीं है। ये यानी गुनाह रूट है उसकी, ये बिहेवियर्स हैं, ये सिम्टम्स हैं जो बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने भी कहा जो गुनाह करता वो गुनाह का गुलाम है। तो बात यह है, जब तक हम इस गुनाह आलूदा पुरानी मारूसी सृष्ट से आज़ाद नहीं हो जाते, यहाँ डिवाइन ऑपरेशन पाक रूह की कुदरत से नहीं होता, उस वक्त तक तब्दीली का अमल, उस वक्त तक सेंटिफिकेशन, उस वक्त तक पाक रूह की इंडवेलिंग हमारे दिलों में ये इसका आगाज़ नहीं हो सकता। जी, हम हमारे मुश्किल ये है, हम पानी के बपतिस्मे को नई पैदाइश समझ चुके हैं, मजहबी चीज़ों ने बड़ा डोमिनेट कर लिया है। ठीक है, मैं अभी बता रहा था, उसने शमाउन ने भी पानी का बपतिस्मा ले लिया। तो हमने इस तरह से अब या उस रिस्पॉन्स को नई पैदाइश समझ लिया जिसके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा कि जब कलाम का बीज बोया जाता है तो वो फिल फॉर खुशी से कबूल कर लेते हैं। जी, जी, और कबूल करते हैं खुशी से। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। लेकिन आगे मसीह ने कहा चंद रोजा जड़ भी नहीं रखते। वहां पे बाज़-औक़ात पहले रिस्पॉन्स को वो नई पैदाइश समझते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन जेन्युइनली उनके अंदर गहरा पाक रूह का काम नहीं हुआ। तो तीतस के खात्मे 3 बाब की 3 आयत से पौलुस कहता है, हम भी पहले नाफरमान थे, हम भी पहले जिस्म की शहावतों में चलते थे, लेकिन खुदावंद ने हमें नजात दी। लेकिन कैसे? नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। तो रूहुल कुद्स का काम है हमें नया बनाना है। दूसरी बात कि नई पैदाइश का अमल कैसे शुरू होता है, ये कलाम के तुख्म से। पहला पतरस पहला बाब 23वीं आयत जी, कि नई पैदाइश जो है हमें कलाम के तुख्म से। यही बात हमें 35 कोस में नजर आती है कि जब पतरस ने मुनादी की, कलाम जो है बड़ी कुदरत के साथ रूहुल कुद्स उसको लेकर उनके सख्त दिलों पर चोट कर रहा था। ये नई पैदाइश का अमल शुरू कैसे होता है? पहला ये अमल शुरू होता है जब दिलों पर गहरी चोट लगती है और इंसान रोने लगता है और उसको पहली दफा एहसास हो जाता है कि वो गुनहगार है और उसको खुदा की जरूरत है। इसी कायलियत के साथ पाक रूह उसको सलीब के नीचे लाता है जहां वो अपने गुनाहों का इकरार करता है। और उस वक्त
नई पैदाइश का अमल इंसान की ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। ये एक डिवाइन ऑपरेशन है। ये वो है कि मैं अपनी ताकत से हबशी जैसे अपने चमड़े को नहीं बदल सकता। इंसानी फितरत उसमें यही तो है। और वो पतरस ने बड़ी खूबसूरती से इसको बयान किया कि जैसे नहलाई हुई सुवरनी दलदल की तरफ, कुत्ता अपनी कैह की तरफ, यानी दोनों ही शरीयत में नापाक जानवर हैं, यानी वो नापाकी उनकी सृष्टि के अंदर मौजूद है, उनको नहला भी दें, उनकी फितरत उनको दलदल की तरफ ले जाती है। तो पुरानी इंसानियत, चाहे आप बपतिस्मा का सर्टिफिकेट ले लें, चर्च ज्वाइन कर लें, लेकिन फितरत इंसान को उसी तरफ खींचती है। जी। ये पाकरू है जो हमें अभी आप बात कर रहे थे, गलतियों के खत में यही है। पौलुस कहता है अगर हम रूह के मुआफिक चलें तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करेंगे। फिर वो कहता है जिस्म के काम तो जाहिर है, रूह के फलों का जिक्र करता है। अब जिस्म के काम विजिबल है, नजर आ रहे हैं। सही है। रूहुल कुद्स के फल वो भी बड़े विजिबल हैं। मोहब्बत, अभी पाई सब बता रहे थे, खुशी, इत्मीनान, और ये एक्चुअली फ्रूट हैं क्या? ये क्राइस्ट लाइक करैक्टर है जो रूहुल कुद्स हमें यीशु मसीह की मानी, जब वो हमारे अंदर आता है तो उसका एक मिशन है कि उसने हमें यीशु की सूरत पर ढालना है। वो इमेज जो डैमेज हो गया था, खुदा उस इमेज को जिसको अपनी सूरत शबीह पर पैदा किया है, पाक रूह हमें दिया है कि वो उन दाग धब्बे जुरियों को ख़त्म करके उस इमेज को रिस्टोर कर रहा है। और ये बतदरीज अमल है। इसका नई पैदाइश का ये मतलब भी नहीं है कि हम एकदम गुनाह करने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके हम मारूसी गुनाह के कंट्रोल और लानत से छूट जाते हैं और फिर पाक रूह नई जिंदगी में चलने के लिए हमें ताकत देता है, हमें सेंटिफाई करता है। तो रूहुल कुद्स के फल जो हैं, ये मैं समझता हूं हमारे पेंटिकास्टल हल्के में गैर जुबानों को कि ये शख्स पाक रूह से भरा हुआ है, गैर जुबानों तक रख दिया। नो, मैं प्रैक्टिकली देखें, रूहुल कुद्स के फल और मसीह का करैक्टर जो उसके अंदर पाक रूह उसको पाक कर रहा, बिल्ड कर रहा है, जब ये विजिबल होना शुरू हो जाए चीजें, तो ये साइन है कि ये शख्स पाक रूह से भरा हुआ है और पाक रूह की रहनुमाई में ये चल रहा है। वरना जिस्म के काम बड़ी लंबी लिस्ट है। हरामकारी, अब ग्रीक में पोर्निया लफ्ज है जिससे हमारा लफ्ज पोर्नोग्राफी है। तो ये आज आप देखें 2015 की जो गूगल रिपोर्ट थी, सबसे ज्यादा टॉप ऑफ लिस्ट पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान का नंबर आया पूरी दुनिया में। हमारा कल्चर क्या, हम समझते हैं, हम मेरे ज़हन में तो ये आना चाहिए यूरोप के कंट्रीज में जहां हम समझते हैं बदी ज्यादा है। ये बदी जिस तरह से दुनिया को हम देखते हैं, ये बदी इंसान की पुरानी सृष्टि के अंदर है। उसके ऊपर जितने मर्जी कपड़े डाल दें, जिस तरह मर्जी उसको तब्दील करने की कोशिश करें, इंसान अपनी, वो कहते हैं ना नेचर नेवर चेंज, ये दुनिया क्या है। लेकिन मैं मैसेज ये देना चाहता हूं, इस पुरानी नेचर को, फितरत को, गुनाह लुदा सृष्टि को अगर कोई तब्दील कर सकता है तो वो खुदा है जो अपने पाक रूह के वसीले, अपने कलाम की कुदरत से हमारे अंदर नई पैदाइश का अमल शुरू करता है। और फिर पाक रूह की इनड्वेलिंग जो है वो स्टार्ट होती है और वो मुसलसल पाक फल हमारे अंदर, करैक्टर हमारे अंदर मसीह जैसा बिल्ड करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई है, और अगर आज आप अपने जिस्म की ख्वाहिशों से उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप गुनाह के हाथों हर रोज़ मगलूब हो रहे हैं, सिर्फ एक ही हल है जो अभी आपने सुना है। आपको अपने बातिन को, अपने दिल को खुदावंद को देना है। और जब रूहुल कुद्स आपके बातिन में आकर रहना शुरू करेगा, खुदा का काम आपके बातिन में शुरू हो जाएगा, आप यकीन कर लीजिए वो आपको मसीह के किरदार के ऊपर ढालता चला जाएगा। वो उसकी सूरत, उसकी शबीह पर आपको रिक्रिएट करना शुरू कर देगा। फिर आप
ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور پھر کلام کہتا ہے جس میں خدا کا تخم ہے اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کا بھی ایکسپیرینس کریں گے، گناہ کرنے کی خواہش نہیں رہے گی کیونکہ خدا کا روح آپ کے باطن میں ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ خدا کے خدام سے خدا کی عمیق باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ سو کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اور آپ جان رہے ہیں روح القدس کے بارے میں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں جو آج کی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ آج خدا کے خدام نے روح القدس کے تعلق سے سکھایا ہے وہ انتہائی بنیادی اور ضروری باتیں ہیں جن کو سیکھنا اور ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر ایک ایماندار کے لیے لازمی ہے۔ ابھی خدا کے خادم پاسٹر مورس بات کر رہے تھے غیر زبان کے تعلق سے کہ ہم نے چرچ کو کہیں نہ کہیں، پینتیکوسٹل چرچ کو ہم نے غیر زبان پر روک دیا ہے، جبکہ جب روح القدس کا پھل اس کی زندگی کے اندر بڑھنا شروع ہوتا ہے آٹومیٹکلی اس کی شخصیت سے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور کویسچن پاسٹر عمران سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ سر پلیز آپ اس بات کو اور تھوڑا تفصیل میں ہمیں سمجھائیے گا، غیر زبانوں کی اہمیت کیا ہے، پلس اس میں مجھے یہ ضرور بتائیے، چونکہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کو ایک تو سائن سمجھتے ہیں کہ غیر زبان اگر مل گئی تو یہ روح القدس کا سائن ہے، اور میں نے معذرت کے ساتھ ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص چرچ میں غیر زبان بول رہا ہوتا ہے لیکن باہر اس کی زندگی بالکل مختلف نظر آتی ہے، اور بعض اوقات اس بات کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ چرچ جتے بڑیاں غیر زبانہ بولتا سی کہ ہون دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلیز ہمیں اس بات کو سکھائیے کہ غیر زبان نشان ہے یا باقی نعمتیں ہم کس طرح سے ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ جی پریز دا لارڈ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جتنی بھی زندگیاں ان پروگرامز کو دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر آپ جو عید پینتیکوس یا روح القدس کے نزول کے حوالے سے کر رہے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ میں چند باتیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی زندگیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں، کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا ہماری زندگی میں بڑھوتی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم گرو کریں، ہم اسپرٹ میں گرو کریں، ہم روح میں گرو کریں، اس کے کاموں میں گرو کریں، اس کی باتوں میں گرو کریں، کلام میں گرو کریں۔ اور یہ ایک عمل کا نام ہے، یہ پروسیس ہے، یہ کوئی اوور نائٹ سٹوری نہیں ہے کہ ایک دم سے یوں کچھ ہوگا، کلک ہوگا تو وہ جیسے کمپیوٹر کی عادت پڑی ہوتی ہے نا، ڈبل کلک کریں گے تو ونڈو کھل جائے گی، تو وہ صرف ونڈو ہی کھلتی ہے لیکن اس ونڈو سے فردر آگے آپ نے چلنا ہے۔ یہ ایک پروسیس کا نام ہے، اور یہ میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا نے جو کام کیا ہے یہ ایک وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے ہم سے۔ اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں، کیونکہ اب عید پینتیکوست آ رہا ہے، تیاریاں کر رہے ہوں گے، بڑی لمبی وہ سٹرگل کرتے ہیں اس بات کی کہ مجھے کسی طریقے سے روح القدس کا بپتسمہ مل جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید 2-4 لوگوں سے سن کے ہی غیر زبانیں جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن براہ کرم آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں کہ یہ خدا کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ یہ آپ کو ملے گا جب آپ اسے قبول کریں گے۔ سو آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اسے قبول کرتا ہے، خداوند کو قبول کرتا ہے، تو جتنے مسیح میں ہیں وہ سب کے سب ایک نئے مخلوق ہیں۔
پولوس جو ہے وہ کرنتھیوں کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ وہ نئے مخلوق ہیں, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نئی ہو گئی. تو پرانی انسانیت کے کاموں کو ہم نے چھوڑنا ہے, خداوند کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں. اب جب کاموں کی بات ہے تو پھر ہماری زبان کی بھی بات ہے, ہماری لینگویج کی بھی بات ہے. سو اس کا آغاز, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو خدا نے پیدائش کی کتاب میں جب یہ شروع ہوتا ہے تو فرسٹ ہمیں جو چیز ملتی ہے تو خدا نے کہا روشنی ہو جا. اس نے ورڈ بولا ہے, کمیونیکیٹ کیا ہے, اس کے بولنے سے چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن, آپ کا بولنا بڑا اہم ہے کہ آپ بولتے کیا ہیں, آپ کہتے کیا ہیں. اور میں ایک جگہ پہ یہ بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو آپ کے عدن کے باغ سے باہر نکال سکتی ہے. کیونکہ اگر if you are not talking to a right person, اگر آپ صحیح شخص سے بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ آپ کو آپ کے عدن سے باہر لے جائے. سو دس از امپورٹنٹ. سو خدا نے جب اس کام کو کیا, میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور اس واقعہ کو جو ہے, جو کہ اعمال کی کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, اس کو ہم ضرور جو ہے وہ پڑھیں. جی. اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم جو دوسرا باب ہے اس کی پہلی آیت سے پڑھیں. اس کا پہلا باب اور اس کا جو 8ویں آیت ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. جی. اب یہ وہ بات کر رہے ہیں اور دوسرے چیپٹر میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے. یہ جب یہ ہوا اور لکھا ہے کہ پہلی آیت میں جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئیں, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح سے روح نے انہیں بولنے کی طاقت جو ہے وہ بخشی. یہ بات بڑی اہم ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ جب ان پر نازل ہوا ہے تو انہوں نے غیر زبانیں جو ہے وہ بولنا شروع کر دی. اگر آپ مرکز کی انجیل دیکھیں تو مرکز کی انجیل کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لائیں گے, ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. وہ معجزات کیا ہے, وہ بدروؤں کو نکالیں گے اور طرح طرح کے معجزات کریں گے, اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بیگانہ زبانیں بولیں. اب بیگانہ زبانوں کی بڑی اہمیت ہے. اب ان کے بولنے سے ہوتا کیا ہے؟ جی. ہم نے یہ, کیونکہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ کلیسیا ہماری صرف غیر زبانوں تک ہی رک گئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمیں اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے تو ہماری کلیسیا پھر ہی آگے گرو کر پائے گی. بالکل ٹھیک. اب وہ رک کہاں پہ گئی ہے کہ وہ صرف غیر زبانوں کی اسی بات پر. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اب جیسے آپ نے بات کی نا کہ بندہ چرچ میں تو بڑی غیر زبانیں بولتا ہے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ وہ صرف ہیڈ نالج ہے, بات لے کر منہ سے زبانیں بول دینی, لیکن کریکٹر کے اندر, ذات کے اندر کوئی جو ہے وہ تبدیلی موجود نہیں ہے. پولوس رسول اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ 14ویں باب کے اندر, پہلے اس کے خط میں 14ویں باب کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیگانہ زبانوں پہ بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے, پر اس میں سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. پہلی بات جو موجود ہے, لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے, 4تھی آیت میں, جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. اب پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھ لینی ہے کہ جب ہم بیگانہ زبان میں بات کرتے ہیں, جب ہمیں روح القدس کا تجربہ ہو جاتا ہے, ہم بیگانہ زبان میں بولتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کرتے ہیں اور ہم خود کو بلڈ کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے, میں اس ترقی کے لفظ پر غور کر رہا تھا تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے گریک کے اندر وہ ہے اوئکوڈومی, جس کا جو یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے. اس کا جو ایک لفظ ہے وہ ہے اوئکوس, جس کا مطلب ہے گھر, اور ڈومی کا مطلب ہے بنانے والا. اس کا مطلب ہے جب ہم بیگانہ زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں یو آر بلڈنگ یور سیلف, آپ تعمیر کر رہے ہیں, آپ بنا رہے ہیں, کسی عمارت کو کھڑا کر دینا. جیسے آپ گرے ہوئے ہیں, آپ کا کردار, آپ کی باتیں, آپ کی چیزیں وہ ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے, لیکن جب آپ بیگانہ زبان میں بات کریں گے, ان میں بولتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ بلڈ کر رہے ہیں, آپ خود کو بلڈ کر رہے ہیں.
नंबर 2 کہ یہ جو ہے خدا کے کلام میں اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور وہ بھید کی باتیں کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے بات چیت کر رہے ہیں, خدا سے لے رہے ہیں, اور جو شخص خدا کی آواز کو سنتا ہے وہ برکت پاتا ہے. اور تیسری اور آخری بات اس میں لکھا ہے کہ اب ہم نے اینڈ پہ کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ بہت کنفیوژن اور مسکنسیپشن کلیسیا میں پائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر زبانیں نہ بولیں, آپ کلیسیا کی ترقی نہیں کرتے, آپ نبوت کریں تو پھر آپ کلیسیا کی ترقی کریں. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھئی آپ کی ترقی ہوگی تو کلیسیا کی ترقی ہوگی نا, وہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. سو جب آپ نے اپنی ترقی کرنی ہے تو آپ بیگانہ زبانوں میں دعا کریں گے, بات کریں گے. اور نمبر 2 کہ آپ خدا سے باتیں کریں گے. نمبر 3 وچ از ویری امپورٹنٹ کہ کرنا اب کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ پس کیا کرنا چاہیے. یہ 15ویں آیت کا کیا کرنا چاہیے, وہ رزلٹ دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ میں روح میں بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. صحیح. میں بیگانہ زبان میں بھی دعا کروں گا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ میں ایک عبادت میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی بہن کو بلایا گیا کہ جی وہ جیسے شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے کہ وہ آج کی عبادت کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گی. تو وہ اسٹیج پر آئیں تو انہوں نے غیر زبانوں میں ہی صرف دعا کی. کچھ 4-5 منٹ وہ صرف غیر زبانیں بولتی نہیں, اور اس کے بعد وہ اتر کر نیچے بیٹھ گئی. اترنے سے پہلے انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں ذرا بزی تھی تو مجھے نہیں پتہ لگا کہ پاسٹر جی نے کس بات کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا, تو میں نے یہ غیر زبانیں بول دی ہیں, تو خدا نے جو کروانی ہوگی دعا کروا لی ہو. سو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے کلیسیاں جو ہیں وہ مسکنسیپشن کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. جب آپ کو کہیں پر دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ نے جو زبان جس میں بات جو دوسروں کو سمجھ آئے آپ نے اس میں کرنی ہے. جب آپ پریئر کر رہے ہیں, اپنی پرسنل پریئر کر رہے ہیں, کولیکٹیولی 10 لوگ 15 لوگ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی دعا کر رہا ہے, تو تب بھی آپ بیگانہ زبان بول سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسپیشلی کہیں دعا کے لیے کہا تو آپ اس طرح سے بولیں. سو یہ ہم نے اس میں گرو کرنا ہے تاکہ ہم روح القدس کے اس عظیم تجربہ کو اپنی زندگی کے اندر زبردست طریقے سے کام کرنے دیں, اور یہ ہمیں آہستہ آہستہ بدلتا جائے گا. اور ہم نے خدا کو استعمال نہیں کرنا بلکہ خدا نے ہمیں استعمال کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے کام لے سکیں. آمین, پریز دا لارڈ. آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے میرا ایمان ہے بہت زبردست رہا ہے. سو اس لمحے ہم آپ کے لیے دعا کرنے کو ہیں, اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں اور پاک روح آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے, آپ کو انکریج کر رہا ہے, روح القدس آپ کے سنگین دل کو گوشتین دل بنا سکتا ہے. آپ کو بڑا غصہ آتا ہے, آپ خواہ گناہ آپ سے ہو جاتا ہے, آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ سے وہی غلطی دوبارہ پھر سرزد ہو جاتی ہے. میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, آئیں روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے. اور اس دعا میں ان بیماروں کے لیے بھی ہم دعا کرنے کو ہیں. آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی بیماری کے لیے خدا کے حضور میں آئیے, اور ابھی روح القدس یہاں سے آپ لوگوں کے لیے کام کرنے کو ہے. خدا کا کلام آپ کو رہائی بخشنے کو ہے. آسمانی زندہ خدا یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے حضور آتے ہیں. میں تیرے خدام کے ساتھ مل کر ان زندگیوں کے لیے تیری برکت کو ریلیز کرتا ہوں. خاص طور پر میری دعا ہے روح القدس, یہ سارے لفظ جو تیرے خادموں کے منہ سے نکلے ہیں, یہ تعلیم جو آج تیرے لوگوں نے تیرے دیکھنے, یہ برکت ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے دی ہے, یہ سب زندگیاں اس تعلیم کو ایک صحت مند بیج کی مانند اپنے باطن میں لیں, اور یسوع کے نام سے پاک روح کی صحیح حقیقی انڈرسٹینڈنگ سمجھ ان لوگوں کو مل جائے, اور آج ہم روح القدس کی شخصیت کو جان کر سمجھ کر اپنا آپ اس کے ساتھ انویسٹ کر سکیں, جوڑ سکیں, اور روح القدس زندگیوں میں گھرانوں میں آ کر رہنا شروع کرے اور ہمیں اندر سے تبدیل کرنا شروع کرے, تاکہ ہم نئے ہو جائیں, ہم مسیح کے معیار کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں, کلیسیاؤں میں کام جاری ہو جائے, روح کے پھل نظر آنا شروع ہو جائیں. پاک روح کی
बरकतें ज़िंदगियों में, घरानों में जारी हों और एक नई मूव क्रिएट हो जो रूहुल कुद्स को ज़िंदगियों के अंदर दे। कलीसियाएँ दोबारा से खुदा इब्तदाई कलीसिया की मानिंद रूहुल कुद्स की उस तहरीक के अंदर आए। और मेरी दुआ है इस लम्हे जितने बीमार, जितने अपनी अपनी तकलीफ़ में मुब्तला, बीमारियों में, कर्ज में और जॉबलेसनेस में किसी भी तरह से सफ़र कर रहे हैं, हम यीशु के नाम में इन ज़िंदगियों के अंदर तेरी शिफा को, तेरी बहाली को, तेरी रेस्टोरेशन को क्लेम करते हैं, जारी करते हैं और यीशु के नाम से घरानों को बहाल देखते हैं। तारीकी की सारी गंदी तासीरें छोड़ें इन घरानों को और तेरे लोग बहाल हो जाएं। तेरा शुक्र हो मसीह यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने वक्त में से वक्त दिया और यकीनन आज का प्रोग्राम मेरे लिए भी बाबरकत था और ऑडियंस के लिए भी यकीनन बाबरकत रहा है। इमरान भाई आपके लिए भी बहुत शुक्रिया। Thank you जब very भी आपको कहा जाता है आप ज़रूर वक्त निकालते हैं। Thank you very much. अजीज़ों, आप भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इन नंबर्स को यूज़ कीजिए और अपना फ़ीडबैक हमें दीजिए। अगर कोई दुआ या दरख्वास्त है वो भी आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इन्हीं नंबर्स पर हमारे प्रेयर वॉरियर्स 24 घंटे मौजूद रहते हैं। सो प्लीज़ आप ज़रूर रब्ता कीजिए। हर जुमेरात की शाम और हर इतवार की सुबह हाउस ऑफ प्रेयर आसिफ टाउन में आप तशरीफ़ ला सकते हैं ताकि आप खुदा के कलाम को भी सुनें और उस हजूरी को, रूहुल कुद्स के मसा को भी रिसीव करें और आपकी ज़िंदगियां बदलती चली जाएं। एक नए प्रोग्राम में नए खुदाम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए बरकत टीवी।